تو آج ہم جس کہانی پہ بات کر رہے ہیں اس کا عنوان ہے سب انسان برابر ہیں۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو ہمارے سماج میں گہرائی تک جو بھید بھاؤ ہے اسے سامنے لاتی ہے اور انسانی برابری کے عظیم تصور کو واضح کرتی ہے۔ چلیے اس سفر کو ایک بنیادی سوال سے شروع کرتے ہیں۔ کیا کسی انسان کی قیمت، اس کی عزت، اس کی ذات سے طے ہوتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو اس پوری کہانی کا مرکز ہے۔ اس کہانی کا منظر ایک ایسا محلہ ہے جہاں لوگ ذات پات کی دیواروں میں اب کہہ لیں بٹے ہوئے ہیں۔ ایک طرف پرانی صدیوں سے چلی آ رہی روایات ہیں اور دوسری طرف تبدیلی کی ایک ہلکی سی چھوٹی سی کرن ہے۔ تو اس کہانی میں ہمارے دو مین کردار ہیں۔ پہلا ہے ارجن۔ ارجن ایک دلت خاندان سے ہے، شہر سے پڑھ لکھ کر آیا ہے، لیکن اس کے گاؤں میں اسے ابھی بھی نیچی ذات کی نظر سے ہی دیکھا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف ہے زید، ایک دینی تعلیم یافتہ نوجوان جسے محلے میں بڑی عزت حاصل ہے، اور وہ ارجن کے ساتھ ہونے والی اس ناانصافی کو گہرائی سے محسوس کرتا ہے۔ اور یہیں سے اس سماج میں جو زہر چھپا ہوا ہے نا، وہ ایک نفرت بھرے عمل کی صورت میں سامنے آتا ہے، ایک ایسا واقعہ جو سب کچھ بدل کے رکھ دے گا۔ کہانی آگے بڑھتی ہے۔ سوچئے، سخت گرمی کا دن ہے، ارجن کام سے تھکا ہارا ہے اور اسے سخت پیاس لگی ہے۔ وہ پیاس بجھانے کے لیے آگے بڑھتا ہے، ایک بالکل معمولی، فطری، انسانی ضرورت۔ لیکن جیسے ہی وہ پانی پینے لگتا ہے، اسے نفرت سے بھرے یہ الفاظ سننے کو ملتے ہیں: پیچھے ہٹ، تم جیسے لوگ ہمارے برتن گندے کر دیں گے، اپنی اوقات میں رہو۔ یہ الفاظ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ صدیوں پرانی سوچوں کے تیر تھے جو سیدھے دل میں جا کے لگے۔ ذرا سوچئے اس لمحے ارجن کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ اس کے ذہن میں بس یہی سوال اٹھ رہے تھے: کیا میری محنت، میری انسانیت سب بیکار ہے؟ کیا میرا قصور صرف یہ ہے کہ میں اس ذات میں پیدا ہوا ہوں؟ یہ وہ دکھ تھا جو اس کے پورے وجود کو جھنجھوڑ رہا تھا۔ اور پھر اس نفرت کے اندھیرے میں امید کی ایک کرن نظر آتی ہے۔ زید آگے بڑھتا ہے اور اس کا عمل اور اس کے الفاظ برابری کا ایک ایسا سبق سکھانے والے تھے جو سب کو یاد رہنے والا تھا۔ زید کا جواب لفظوں سے نہیں، پہلے عمل سے تھا۔ ذرا غور کیجیے اس نے کیا کیا۔ سب سے پہلے وہ آگے بڑھ کر ارجن کا ہاتھ تھامتا ہے، پھر اسے واپس اسی واٹر کولر کے پاس لے جاتا ہے، پھر وہ اسی گلاس میں پانی بھرتا ہے جسے ناپاک کہا گیا تھا، اور پہلے ارجن کو پلاتا ہے، اور اس کے بعد سب کے سامنے وہ خود بھی عین اسی گلاس سے پانی پیتا ہے۔ یہ ایک خاموش لیکن سب سے طاقتور پیغام تھا۔ اپنے عمل کے بعد زید وہاں موجود لوگوں سے مخاطب ہوتا ہے اور ایک ایسی تعلیم پیش کرتا ہے جو اس ذات پات کے نظام کی جڑوں پر وار کرتی ہے۔ وہ کہتا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی عربی کو عجمی پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، فضیلت کا معیار صرف اور صرف تقویٰ ہے۔ تو یہ تقویٰ ہے کیا چیز؟ تقویٰ کا مطلب ہے پرہیزگاری، نیکی اور اللہ کا احساس دل میں رکھنا۔ یعنی انسان کی عظمت اس کے رنگ، نسل یا خاندان سے نہیں بلکہ اس کے کردار اور اس کے عمل سے ہے۔ سیدھی سی بات، اصلی معیار کردار ہے، پیدائش نہیں۔ زید اس بات کو مزید واضح کرتا ہے۔ وہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ اسلام نے یہ اونچی اور نیچی ذات کا تصور آج سے 1400 سال پہلے ہی ختم کر دیا تھا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ دین کی بنیاد ہے۔ اور اس عظیم تعلیم کی سب سے بہترین عملی مثال ہمیں تاریخ میں ملتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھیں۔ وہ حبشی تھے جنہیں اس وقت کا معاشرہ نیچا سمجھتا تھا، لیکن اسلام نے انہیں وہ عزت دی کہ وہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دیتے تھے۔ اور صرف یہی نہیں، بڑے سے بڑے صحابہ انہیں سیدی کہہ کر پکارتے تھے، یعنی ہمارے آقا۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ زید کے اس عمل کا اور ان باتوں کا نتیجہ کیا نکلا؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہاں سے تبدیلی کا سفر کیسے شروع ہوا۔ اسی دن زید کے الفاظ نے لوگوں کو اپنی غلطی پر سوچنے پر مجبور کر دیا۔ پھر کچھ ہی ہفتوں بعد جب ارجن کی ماں بیمار ہوئیں تو وہی پڑوسی جو اس سے نفرت کرتے تھے زید کے ساتھ مل کر ان کی مدد کے لیے آگے آئے۔ اور پھر سالوں بعد ایک ایسی تبدیلی آئی جس کا شاید کسی نے سوچا بھی نہ تھا۔ ارجن اسی گاؤں کے اسکول میں سب بچوں کا استاد بن گیا۔ اب اس کی پہچان اس کی ذات نہیں بلکہ اس کا علم اور اس کا کردار ہے۔ اب پورا گاؤں اسے استاد کہتا ہے، ایک ایسا لقب جو صرف عزت اور احترام کی علامت ہے۔ تو اس پوری کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس کا نچوڑ کیا ہے؟
اصل بات کیا ہے؟ سبق بالکل صاف ہے، کوئی انسان کسی دوسرے سے کمتر نہیں ہوتا، خدا کی نظر میں سب برابر ہیں۔ اصلی عزت اچھے اخلاق اور دوسروں کا احترام کرنے سے ملتی ہے۔ اور آخر میں سوچنے کی بات ہے، ہم سب مٹی سے بنائے ہیں اور مٹی میں ہی مل جانا ہے، تو پھر یہ تکبر اور غرور کس بات کا؟ تو آخر میں یہ کہانی ہم سب کے لیے ایک اہم سوال چھوڑ جاتی ہے۔ ہم اپنے معاشروں سے، اپنے دلوں سے اس قسم کے بھید بھاؤ اور نفرت کو جڑ سے کیسے اکھاڑ سکتے ہیں؟ اس پر سوچنا اور عمل کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔